معبود ہے یہ ناتواں زندہ رہے، مرضی معبود ہے یہ ناتواں زندہ رہے، کہ مرتے دم تک آنسوؤں کا کارواں زندہ رہے، مرتے دم تک آنسوؤں کا کارواں زندہ رہے۔ اور ساجدہ بولی کہ اس غم کا کوئی مرہم نہیں، ساجدہ بولی کہ اس غم کا کوئی مرہم نہیں، سامنے مر جائے بیٹا اور ماں زندہ رہے، ساجدہ بولی کہ اس غم کا کوئی مرہم نہیں، سامنے مر جائے بیٹا اور ماں زندہ رہے۔ مرحوم کی زبانی کو مرحوم خود فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ غلام صبت پیمبر نام ہے اصغر، غلام صبت پیمبر نام ہے اصغر، تمہیں خبر نہیں شاید اے اختر و نیر، کہ میری روح بھی آئی ہے فرش مجلس پر، کیا تھا قبر کے اندر بھی ماتم سرور، کہ یہی سبب تھا کہ میرا حساب کیا ہوتا، یہی سبب تھا کہ میرا حساب کیا ہوتا، کفن میں خاک شفا تھی عذاب کیا ہوتا، یہی سبب تھا کہ میرا حساب کیا ہوتا، کفن میں خاک شفا تھی عذاب کیا ہوتا۔ کہ کسی بھی ماں کو خدایا یہ دن نہ دکھلانا، کہ اس ضعیف میں اولاد کا بچھڑ جانا، میں جانتا ہوں کہ مشکل ہے صبر کر پانا، مگر وہ جیسے بھی اختر اب ان کو سمجھانا، کہ یہی علاج غم دل ہے اس ضعیفہ کا، یہی علاج غم دل ہے اس ضعیفہ کا، کہ اس کے سامنے ہو ذکر ام لیلا کا، یہی علاج غم دل ہے اس ضعیفہ کا، کہ اس کے سامنے ہو ذکر ام لیلا کا۔ اور اپنے بیٹے فرما رہے ہیں کہ سنو سنو میرے تبریز بیٹا صبر کرو، سنو سنو میرے تبریز بیٹا صبر کرو، تمام اہل وطن کو میرا سلام کہو، تمام اہل وطن کو میرا سلام کہو، میرے عزیز و قارب کا خیال رکھو، میری کمی نہ کھلے ان کو اس طرح سے ملو، اے میرے لال میرا غم کرو نہ بین کرو، اے میرے لال میرا غم کرو نہ بین کرو، بچھا کے فرش عزا ماتم حسین کرو، اے میرے لال میرا غم کرو نہ بین کرو، بچھا کے فرش عزا ماتم حسین کرو، اور جو چھوٹے بھائی بہن ہیں گلے لگائے رہو، چچا کے چہرے میں چہرہ میرا تلاش کرو، غریب غمزدہ دادی کا اب سہارا بنو، میرے یتیم جو رونا ہے اس یتیم پہ رو، وہ جس کو باپ کے عرصے میں تازیانہ
باپ کے پرسے میں تازیہ نہ ملا، وہ جس کو گھر کی جگہ ٹوٹا قید کا نہ ملا، اور وطن کی خاک نہ پائی تو کیا ہوا بیٹا، وطن کی خاک نہ پائی تو کیا ہوا بیٹا، مجھے کفن تو ملا اور میرا جنازہ اٹھا، بڑے خلوص سے سب نے سپرد خاک کیا، یتیم بیٹی کو پرسے میں سب کا پیار ملا، مگر حسین کی بیٹی کو کیا ملا بیٹا، مگر حسین کی بیٹی کو کیا ملا بیٹا، رلا رلا کے سکینہ کو مار ڈالا گیا، مگر حسین کی بیٹی کو کیا ملا بیٹا، رلا رلا کے سکینہ کو مار ڈالا گیا، اور آپ کو سمجھتے ہیں کہ بس ایک آخری پیغام اور سن لو میرا، بس ایک آخری پیغام اور سن لو میرا، میں یاد آؤں تو عرفان فاتحہ پڑھنا، بہت ستائے میرا غم تو شہ پہ رو لینا، بچھا کے فرش عزا گھر میں مجلسیں کرنا، اور پیام ہو چکا پورا چلو خدا حافظ، پیام ہو چکا پورا چلو خدا حافظ، خدا کے سائے میں تم سب رہو خدا حافظ۔ جزاک اللہ اسے میں نے گوشت سنبھالا، جہاں تک میرا تجربہ جہاں تک مشاہدہ کہتا ہے، بستی کے چند افراد ہیں کہ جو مدت سے علمی یا طبی صفاتی کے اعتبار سے اس بستی کی زینت ہے، میں خاص طور سے گزار ہوں اپنے بزرگ چچا حسن نبی صاحب کی قائم فرمائی، اور ظاہر کہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے جناب جعفری صاحب جعفری جو ہمارے چچا بھی ہیں، اور ظاہر کہ ہمارے قوم بھی ہیں، آپ کی خدمات کا وقت نہیں ہے کہ آپ کے خدمات کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے، تو وہ آپ حضرات کے سامنے کیونکہ ہمارے چچا بھی غلامانی کے اندر قرار میں سکتے، اور ظاہر ہے کہ جس کو اس درد سے فیضیابی ہو جائے دنیا کے لیے مزاج ہو جاتا ہے، جیسا وہ آپ کے سامنے اپنے چند تاثرات ہیں، احساسات ہیں جو مرحوم کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، گزارش ہے کہ آپ حضرات کا نگاہ کے ساتھ ان کو سنیں اور نعرہ درود میں ان کا استقبال فرمائیں جناب جعفری صاحب۔ مطمئن رہیے کہ میں نے اپنے وقت سے نکال کر ان کو وقت دیا ہے، میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بھی خیال رکھیں اور آپ بھی مطمئن رہیں کہ اگر میرا 1 گھنٹے کا ٹارگیٹ تھا، یہ 10 منٹ بولے تو 40 ہو جائے گا، یہ آدھا گھنٹہ بولے تو میرا آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، اور 1 گھنٹہ بولے تو میں دعا کے بعد میں اس ختم کر دوں گا۔ آپ جناب کی اسمارٹنیس سے پہلے سے بات دیا، اور باقی میں اس بات کا دھیان رکھوں گا کیونکہ میں بھی کبھی کبھی اس بات میں بہ جاتا ہوں، اور میرا نام جاوید ہے، میرا ننھال مصطفیٰ آباد سلطان پور تھا، لیکن ہماری ماں کا ننھال تو ہمارا، اور اصغر بھائی سے ہمارے ایک جو پیئر بولتے ہیں ساتھ والے کا پیئر دوستی تھی، جو کہ تھوڑا سا فرق تھا، وہ تھوڑا بڑے تھے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم تھا اس سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے ٹائم کیا، میں دیکھوں گا اتنے حساب سے بولوں گا۔ اپنے کو میں انٹروڈیوس کرانے جاوید عسکریہ میری مدر کا نام تھا، اور وہ خالہ زاد رہے ہیں، دادی کی دادی لوگ آباد میں تھے، سید مہدی سے جاتے ہمارے پاس بچپنے میں بہت آتے تھے، میں پورا محرم یہاں کئی بار کیا ہے، اور ابھی میرا آنا جانا اس کے کم سے تو میں 21 سال فوج میں رہا، 1970 میں چلا گیا تھا فوج میں، 5 میں چھوڑا، اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر میں کر رہا ہوں، دہلی میں ہوں 89 سے۔ میں یہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک تو مجھے یہ کہنا تھا اظہر بھائی کے سلسلے میں، دیکھیے آج یہ 40ویں کی مجلس اگر یہاں ہو رہی ہے تو یہ اسی انسان کی تعلیم ہے اپنی اولادوں کی، کہ جو بچوں کو اپنے روٹ سے جڑا رہنے کا شوق وہ وہی ہو سکتا ہے۔ ایک بیٹے کی
शादी बॉम्बे में हुई है, दूसरे बेटे की हुई है अमेरिका में हुई है, लेकिन 40वां करना है तो दरियाल में आके करना है। कितना बड़ा क्रेडिट है, खासतौर से जो बच्चे हमारे यहाँ इंशाअल्लाह आगे जाके तरक्की करेंगे और ग्रो करेंगे, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत सबक। तो ये बच्चों को दाद देना है हमने, और बाप को ऑटोमेटिकली दाद पहुँचती है कि बच्चों को किस तरह से ब्रिंग अप किया है। इनको हमने वहाँ पे अमेरिका में भी देखा है, इनके घर पे गए और टाइम स्पेंड किया, और जो इमाम बाड़ों में मुलाकात हुई है वहाँ पे चीज़ों का बहुत बड़ी बेहतरीन थे वो है यूनिवर्सल मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसको मेंबर रहते थे और रेगुलरली हर साल लोग इकट्ठा होते हैं वहाँ के शीख गजब का काम कर रहे हैं। सोचों में इजाफा हो रहा है, औरतें बैठती मौलानाओं के साथ अबा कबा पहने हुए, वो भी स्पीच देती हैं, मौलाना भी बैठते हैं। खाली औरतों की धरोहर मर्दों की धरोहर नहीं है दीन को आगे बढ़ाने की। तो जब हम जनाब सेना को लोगों का नाम देते हैं, ऐसे माहौल में ये रहे और ये बच्चे वहीं पर रहे, वहाँ से निकल के आए। असगर भाई के साथ मेरी बहुत लिमिटेड 1-to-1 मुलाकात है। 1960 या 61 में पहली बार मिले। जो बिट्टो का भी घर है उससे बाहर सीने में बैठे हुए, जो उनका बैठका था डॉक्टर मोमीन का, और वहाँ बैठे वो हमको, हम 7वें में थे शायद 61 या 60 की बात कि, और वो 90 में, और वो हमें अमेरिका लाइब्रेरी से किताब ला के दिखाने जाके, ये देखो अमेरिका में कितने अच्छे क्लासेस होते हैं, स्कूल की तरह अच्छा। उस इंसान के दिमाग में अमेरिका पहले से बसा हुआ है। अब वो हमें दिखा रहे हैं, और अमेरिकन लाइब्रेरी। अब हमने एक ही चीज़ पढ़ी, तो हमको बहुत शौक है जनरल नॉलेज का। फौज में हमारे अब्बा ने हमको सिर्फ कर्नल साहब बोला था तो फौजी में गए, हमारा नाम कभी नहीं लेते। हम जब लखनऊ गए 69 में पहुँचे तो हमने कहा अमेरिकन लाइब्रेरी है, और ये किसके बोया हुआ बीच था? असगर भाई ने कहा हम जाके उसके मेंबर बने, और उससे भी हम बड़ा फैजियाब हुए। वो तो एक बार थी 61 के बाद, हम शायद उनसे दोबारा 76 में मिले बॉम्बे में। शादी हो चुकी थी और उनके घर पे भी गए और भाभी से मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे भी उनकी सोच जारी, स्कूल के टीचर थे, पढ़ाते थे, मगर अपना बिजनेस भी करेंगे और वो करेंगे। ज़्यादातर हमारा एड्रेस यंग लोगों के लिए है। फोकस देखो लाइफ का क्या है। सन 80 में पहुँचे, हमारी शादी हो चुकी थी, अपनी बेटी को लेकर के पहुँचे, तो तबरेज भी थे और अली रजा भी थे, और 2 साल से असगर साहब गायब थे। क्यों? अमेरिका में बैठे। और हम जैसा आदमी जो हम कहते हैं फौज के अफसर बनाना, हमारी सोच में टिपिकल हिंदुस्तानी है, ये क्या ऐसा समाया हुआ असगर भाई को कि फैमिली छोड़ के पड़े, बॉम्बे में कोई प्रॉब्लम है, बांद्रा में फ्लैट है, सब कुछ है। अब उनका एक दिमाग बचपने का फुदूल, मगर हमारी भी सोच में कमी। ग्रीन कार्ड के लिए रुकना है, बच्चों को फ़ोन करके बीवी से बात कर लें, निगलेक्ट कर रहे हैं, निगलेक्ट नहीं कर रहे, उनका भविष्य बना रहे। ओके, ग्रीन कार्ड का सारी फैमिली गई माशाल्लाह, वहाँ उसी तरह से जुड़ रहे। ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का एक सन ऑफ द सॉइल उसने ऐसा किया है। USA में तो 1980 के बाद अमेरिका में मुलाकात होती 2008 में, तो हमारा उनका टेलीफोन जारी रहता था, बातें जारी रहती, बच्चों को भी नहीं पता होगा, और आपको तासुरात पेश करेंगे। हमें ज़रा टाइम बता दिए, तो 2-3 मिनट हो गए हमारे शहर। कहने का पर्पस ये कि ज़िंदगी में फोकस डालो। फोकस से थिंक बिग, बड़ा सोचो, थिंक पॉजिटिव सोचो। यंग लोगों से कह रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस 40 साल से ऊपर वालों के लिए नहीं है। वो जो करना था कर चुके, जो जिस लेवल पे पहुँच गया बहुत है। कोई प्रेरणा ले ले तो ले ले 45 साल वाला, उससे नीचे ही वाला को समझ सकता है। खुदा के वास्ते शियों में थिंक बिग आना बहुत ज़रूरी है। उन रवायतों को भूल जाओ। हज़रत अली का पैमाना आपके पास मौजूद है। रवायत और हदीस अगर चेक करना है तो कुरान से जोड़ो, और तब मानो चाहे कितनी भी। शियों की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि उसूल काफ़ी को भी 100% सही नहीं कहेगा शिया। सुन्नी फंस गया, तिरमिज़ी, बुखारी, मुस्लिम सही करके ऐसा फंस गया कि जैसे कुरान की बात है। और उसी केस में हिंदू ने एक सही मुस्लिम के केस को लेकर के लिख डाला कि ये नहीं समझ में आता कि इस हदीस के इकट्ठा करने वाले आया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले थे कि उनसे अदावत रखने वाले थे, क्योंकि उसने सिर्फ कुछ नहीं किया, ट्रांसलेशन डाल दिया हदीसों के और कहा अब तुम लगाओ कि मुसलमानों की सोच क्या है। इसी तरह से आज ये हालत है कि शियों के क्लिप्स लग रहे हैं, चारों तरफ जा रहे हैं, और ये असगर भाई से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ, बैठ नहीं रहा हूँ। क्लिप्स लग रहे हैं और ये कहते हैं देखो शियों को पहचानो, शियों की क्या सोच है, किस तरह से अपने बच्चे को फाड़ रहे हैं सर, और किस तरह से वो कर रहे हैं, और क्या किस तरह से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये क्लिप्स जा रही है, शियों की पहचानवाई जा रही है।
تو پازیٹو اور ورک ہارڈ. سورہ نجم 39 ورس وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ہر مولاناؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا کے واسطے اپنی 10 مجلسوں میں سے ایک بار یہ سینٹنس ضرور استعمال کیجیے. وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. اور کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ محنت کرے گا. تو وہ انسان چاہے یہودی ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سنی ہو, چاہے شیعہ, یہ گارنٹیڈ ہے کہ اس کو وہی ملے گا جس کی وہ محنت. بچے پہ یہ کہا لاگو ہوتا ہے جتنا پڑھو گے اتنا اچھا نمبر ملے گا. سب انسپیکٹر ہو گئے, محنت کرو گے تو انسپیکٹر اور ڈپٹی ایس پی بنو گے, نہیں تو چولہے بھاڑ لے جاؤ, رشوت دو, چاہے جو کرو, لیکن تم گرو نہیں کرو گے انسان کے طور. یہ اصغر بھائی سے ڈسکشن ہوتے تھے اور ٹیلی فون پہ آدھا گھنٹہ بعد اصغر بھائی اور دو ایک یہاں کے اور کون ہیں, محسن اختر نقوی, علامہ زکی کے بڑے بھائی, میرے سگے خالدان بھائی ہیں. مجھے فخر ہوتا ہے ایسے بھائیوں کے اوپر. ان لوگوں سے بھی بہت سیکھا ہوں. ان کے سب سے چھوٹے بھائی تنویر جو مجھ سے 2 سال بڑے, ان سے بھی شرارتی سب کچھ, لیکن ان سے بھی بڑی نالج گین کی ہوئی, وہ میں پاس آن کرنا چاہ رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصغر بھائی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں پہنچ گئے صرف سوچ سے اور محنت سے اور اچھی طرح سے وہ کیا. اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز اور آبزرو کی جو ہم پہچانوانا چاہتے ہیں, خدا کے واسطے اپنے آس پاس کے ہیروز کو بھی پہچانیے. زمینداری ٹوٹی تھی, یہاں پہ ایسے بھی نمونے ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے گھر کے سامان بیچ کر کے کسی طرح سروائیو کیا, جن کے 10 دن 20 دن چلتا تھا, کھانا لنگر چلتا تھا. مگر اسی جگہ پر ایک سید اور تھا جس نے سب سیدوں کے لیے ایگزامپل دیا کہ خدا کے واسطے ضرورت پڑے تو مزدوری کر دو, دکان کھول دو. اور وہ مرحوم شبر نقوی, ایک سید نے پان کی دکان کھولنی, کتنا بہترین ایگزامپل سیٹ کیا. محنت, ڈگنیٹی آف لیبر پہچانوایا مصطفیٰ آباد جیسے لوکل ہیرو. بٹو یہاں پہ ہیں لوکل ہیرو. ہم اصغر بھائی کی ماں حضور بہت کم سنی میں بیوہ ہوئی, ہمیشہ خوش مزاج ہے, انہیں کے بچوں کی انہیں کی تعلیم میں جو سب جڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے یہاں لوکل ہیروز اور ہیروئنز بھی ہیں اور ان لوگوں کو ہم پہچانے, ان سے پریرنا لیں. امام حسین, حضرت علی, یہ تو بہت اونچی, ہم پہنچ ہی نہیں سکتے, خالی بات کر کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ ان لوگوں سے جو تھوڑا بہت اس کا عمل کر رہے ہیں ان کو پہچانیں. یہ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے. ڈسکشن کی بات صرف اس پر میں ہٹ جاؤں گا. نہج البلاغہ کے اوپر بات ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ لڑکا نعرے حیدری لگا لے گا. بامبے میں مغل مسجد, گلی گلی چمن چمن علی 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 علی. پیار سے جا کے پوچھا کبھی نہج البلاغہ دیکھا؟ پیار سے نے سنا ہے, کہتے ہیں قرآن کے بعد دوسری کتاب ہے. تو ہم نے کہا بیٹا تم کو کون روک رہا ہے؟ یہ ہندی میں بھی چھپی ہوئی ہے, اس میں 117 ورس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھ سے 2 لوگ جڑ کے برباد ہوئیں گے. پڑھ کے سنا دے تو میرے بارے میں 2 قسم کے لوگ تباہ اور برباد ہوئے ہیں. ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے, اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے. یہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں. اگر علی کے چاہنے والے ہیں تو ہم جو بھی نعرہ لگانے کی سوچتا ہے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج مجھے مجلس میں نعرہ لگانا ہے تو میں 5 قول پڑھ کے جاؤں گا حضرت علی. آج کے نارمل ٹرانسلیشن 480 ٹرانسلیشن ہے قول کے, باقی خطوط نہ پڑھیے, ان کے سرمنس کو مت پڑھیے, آپ یہ قول پڑھ لیجیے گا. زمین آسمان کا, دنیا کی فلاسفی, پلاٹو ارسطوٹل پھیکے ہیں اس فلاسفی کے آگے. یہ ہمارے علی کا دیا ہوا سرمایہ ہے. کس طرح سے کس نے اکٹھا کیا یہ ماننا ہے. بچے بیٹھے ہیں, سب اپنے سے سوال پوچھیں, کسی کو شرمندہ کرنے کا علم نہیں. اصول دین معلوم ہے 5 ہیں, کیسے یاد رکھیں؟ فارمولہ لے لو. تاریخ, T سے توحید, A سے عدل, R سے رسالت, I سے امامت اور Q سے قیامت. بہت سے بچوں کو سر پھاڑ لیں گے یہ نہیں معلوم رہے گا. فروع دین 10 ہیں, اور 10 فروع دین میں سلاد سب سے پہلے آتا ہے, تورا سب سے لاسٹ آتا ہے 10واں. لیکن سلاد بھول جائیں گے, تورا میں جنت ڈھونڈ رہے ہیں. یہ میری گزارش ہے سب سے کہ خدا کے واسطے یہ سینیورٹی میں دی گئی. صلاۃ, صوم, حج, زکات, خمس, جہاد, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, تولا تبرا, لاسٹ. تو یہ سینیورٹی ایکچوئل سینیورٹی ہے. آپ نماز سے پہلے تبرا نہیں بھیج سکتے, اور تبرا گالی بننے کا مطلب نہیں ہے, غلط کو غلط کہنے کا ہے. اور سب سے ختم کرتے کرتے ہٹو, یہ اصغر بھائی سے ڈسکشن ہوتا تھا. یہ نہج البلاغہ ہے, بدقسمتی ہے شیعوں کی کہ عربی میں تو اس کے انڈیکس لگا ہوا ہے, فارسی میں بنا ہوا ہے, اور جن لوگوں نے بنایا وہ بھی اپنے
اپنے ایجوکیشن اس میں اتنا گھس گئے کہ انہوں نے نہج البلاغہ سے موٹی انڈیکس بنا دی. آج اگر شیعہ لڑکا دیکھنا چاہے کہ کس قول میں, کس اقوال میں, کس قول میں, کس خطوط میں اور کس خطبے میں حضرت علی نے دوستی کے بارے میں کچھ کہا ہوا, اسے نہیں ملے گا. وہ ڈھونڈے, ایک ایک دیکھے, مولانا سے پوچھیں گے تو نہیں ملے گا, انڈیکس نہیں لکھا گیا. میں اصغر بھائی سے ڈسکس کر کے یہ کام کر رہا ہوں, میں نے 2 سال ہو گئے نہیں کر پا رہا, میں بہت بزی رہتا ہوں. یہ انڈیکس اتنا ضروری ہے کہ جب ہم قرآن کے بعد دوسری کتاب سمجھتے ہیں کہ یہ ویلیو دی ہے تو اس کو پہچانے شیعہ. آج میں امید کرتا ہوں یہ کہنے کے بعد میں مجلس سے ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا ہوں, لیکن گزارش یہ ہے کہ آگے حصے میں اب آج بہت بہترین ایک آپ لوگوں کو ان لوگوں نے انتظام کیا ہے مفادی تو والیوم. خدا کے واسطے اگلے دفعے ہندی معنی کے ساتھ نہج البلاغہ بٹوا دیجیے. اب بات کو دیکھو سے بٹتی, ہندی میں قرآن شریف ہے. بچہ جا رہا ہے کہیں پر نوکری کر رہا ہے, سیلس مینیجر ہے, رکھے رہو اپنے بیگ میں, کھول کے کچھ پڑھ لو. پوری زندگی 70 سال کی عمر میں مر جاتا ہے شیعہ, مگر ایک بار قرآن معنی سے نہیں پڑھا ہے. کتنی بڑی بدقسمتی ہے, اس سے بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے. امام حسین تو پوچھیں گے بھائی, جس کے لیے ہم نے شہید اپنے کو کیا, ہم نے پوری اپنے گنبا لٹا دیا, ہم نے کیا کیا تھا, کس لیے؟ ہم نے رونے کے لیے خالی نہیں شہادت دی, اسلام بچانے کے لیے. تو تم لوگ ہمارے نمائندے ہو دنیا میں, تم سے نہیں بچے گا تو کس سے بچے گا؟ یہ قرآن پہچانوانا, اور قرآن پہچانوانے کے جب ہم جانتے نہیں تو پہچانے نہیں کیا. خدا کے واسطے معنی سے تو پڑھنا. سنیوں کو میں نے تراویح چھوڑوا دی بات کر کے, یقین مانیے. اس بات کا احساس کریں, اور میری گزارش ہے مجھے معاف کر دیں. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں 21 سال فوج میں نوکری کر کے ہٹا تھا. 71 کی لڑائی سے پہلے میری نوکری شروع ہوئی. میں تھوڑا سا بلنٹ کہہ جاتا ہوں. یہ کہنے کا طریقہ جتنا ہمارے عالموں کو مولانا کو آتا ہے وہ نہیں آتا ہے. ہمیں بہت کبھی کبھی وہ غلط کہہ جاتے ہیں, لیکن دل میں فی سبیل اللہ ہے, اس لیے کوئی ڈر نہیں ہے. کوشش یہ کریں ہم لوگ سب اپنی سوچیں جگائیں, خاص طور سے جتنے ینگسٹرز ہیں, اور یہ قرآن سے جڑیں اور معنی سے پڑھیں قرآن. پورے رمضان میں ضروری نہیں قرآن ختم کرنا, آپ 10 سورہ پڑھ لیجیے اور معنی سے پڑھیے, اور 10 بار پڑھیں گے آپ کا انڈرسٹینڈنگ قرآن کی بڑھے گی, آپ کی سمجھ بڑھے گی. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. وہ پتھر کی لکیر ہے, جتنی محنت کرو گے اتنا حاصل. علم حاصل کرو گے, کرتے رہو محنت, دیکھو علم پڑھتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا, معاف کر دیجیے گا اگر کوئی بات میری غلط لگی ہو. یہ اصغر بھائی کی مہربانی. اصغر بھائی جاتے جاتے چلے گئے, آج صرف ایک دن کے لیے رات کی گاڑی پکڑی, دلی سے آیا ہوں اور رات کو پکڑ کے چلا جاؤں. یہ اصغر بھائی کی محبت ہے جو مجھے یہاں بلوا رہی ہے. تو یو کین امیجن ہاؤ مچ ریگارڈ ون ہیز فار دیٹ ادر جینٹلمین. یہ ریگارڈ ہی ہے, کوئی نارمل اتحاد ہو جاتے بہت سے ہوتے رہتے ہیں. آپ ان کی عزت کرتے ہیں جو اس لائق ہے. مرحوم کے لیے ہمیشہ اچھا ہی کہا جاتا ہے, لیکن خدا کے واسطے ایسے مرحوم بنو, ایسے مرحوم بنو کہ تمہیں دل سے کوئی یاد کر کے اور کمپلیمنٹس دے. یہ نہیں کہ فارمیلٹی ہے, مر گئے تو سبھی اچھی بنا کہیں گے آپ کے لیے, کوئی برا تو کہہ نہیں سکتا ہے. دل سے اچھی آواز نکلے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.